نالج اینڈ ہسٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس سے قبل پیش کی گئی ویڈیو میں ہم جان چکے ہیں کہ واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر کیا تھا اور یزید نے اقتدار سنبھالنے کے لیے فوراً اپنی حدود سلطنت میں بیعت کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا، لیکن اس کے جواب میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین نے اس کی تعمیل کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف جانتے ہوئے انکار کر دیا اور آپ مکہ تشریف لے آئے، جہاں سے آپ کا سفر کربلا شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ شہادت عظمیٰ کا سفر ہے، سو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن پاک سے فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں رب کائنات کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو ہرگز مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پاتے ہیں۔ گویا دوستو، یہ بات از روح قرآن طے ہو چکی ہے کہ ہر وہ شخص جو شہید کربلا کو شہید مانتا ہے، وہ نہ صرف انہیں زندہ تسلیم کرے بلکہ یہ بھی مانے کہ انہیں اللہ کی طرف سے باقاعدہ رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اس وقت تک یہ بات عام لوگوں پر کھل چکی تھی کہ آپ علیہ السلام یزید کی بیعت کے حق میں نہیں ہیں۔ سو کوفہ، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، لوگوں کی طرف سے آپ کو متعدد پیغامات موصول ہوئے کہ آپ کوفہ تشریف لیں اور ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ سو آپ نے اس موقع پر اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ اس سفر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 عمر صاحبزادے بھی ان کے ساتھ تھے، اور جب آپ کوفہ پہنچے تو مختصر وقت میں ہزاروں کوفیوں نے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر لی، جس میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھا کہ انہیں بغیر کسی وقت ضائع کیے بغیر کوفہ آ جانا چاہیے۔ لیکن جب ان بدلتے حالات کی خبر یزید تک پہنچی تو اس نے فوراً ہی ایک بدنام زمانہ عبیدہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جو ایک لشکر کے ساتھ کوفہ کی سمت روانہ ہوا، لیکن اپنے لشکر کو ایک خاص مقام پر روک کر خود تنہا مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا، جہاں پر سے عام طور پر حجازی قافلے داخل ہوا کرتے تھے۔ اہل کوفہ نے ابن زیاد کی آمد پر سمجھا کہ جناب حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے مرحبا کے نعرے لگائے اور اس کے ساتھ چل پڑے، جبکہ ابن زیاد بالکل خاموش رہا حتیٰ کہ وہ کثرت امارات میں پہنچ گیا، اور پھر اگلی صبح اس نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ان کو یزید کے ظلم و ستم سے ڈراتے ہوئے انہیں امام علی مقام کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لینے کا کہا، اور پھر اہل کوفہ نے جو کل تک تو امام علی مقام کے لیے جان تک دینے کے دعوے کر رہے تھے، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مختصر وقت میں تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک بڑھیا سے پناہ حاصل کرنا پڑی۔ لیکن اس بڑھیا کے بدبخت بیٹے نے شہر کوتوال کو اطلاع دے دی، جو کہ اس کے گھر میں آیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بہانے کے ساتھ لے گیا کہ وہ انہیں ابن زیاد کے پاس مذاکرات کے لیے لے کر جا رہا ہے، لیکن راستے میں ہی اس نے آپ کو 2 معصوم شہزادوں سمیت شہید کر دیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے مثبت پیغام ملنے کے بعد کوفہ کے سفر کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس موقع پر بعض صحابہ اکرام نے آپ کو اس مقصد سے باز رہنے کی بھی درخواست کی، لیکن آپ اپنے جانثاروں اور اہل خانہ سمیت کوفہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اور جب آپ کا قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو یزیدی لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے حکم کے بلانے پر آیا ہوں، اور اب اگر تمہیں گوارا نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ سو اس کے بعد آپ نے اپنا رخ بدل لیا اور مقام کربلا پہنچ کر دریافت کیا کہ یہ کون سا مقام ہے،
اور جب جواب میں بتایا گیا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے تو آپ نے وہی خیمے گاڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد یزیدی افواج نے بھی میدان میں آنا شروع کر دیا، جس کی قیادت ابن سعد کے سپرد تھی۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ ابن سعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نافرمان بیٹا ہے، جس نے آپ سے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا، جس پر امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو یا واپس جانے دو، لیکن ابن زیاد کے حکم کے مطابق اس نے بیعت پر ہی اصرار کیا۔ دن گزرتے رہے اور 7 محرم کو خاندان اہل بیت پر فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا، جس کو استقامت کے پہاڑ جناب حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اگرچہ صبر کے ساتھ برداشت کر گئے، لیکن بچوں کو کون سمجھائے۔ معصوم علی اصغر کی پیاس جناب عباس علمدار سے برداشت نہ ہو سکی۔ ننھے علی اصغر کو پیاس کی شدت سے تڑپتا دیکھ کر فرات کی جانب بڑھے اور تیروں سے چھلنی کی گئی پانی کی مشق اور زخمی حالت میں واپس آئے تو یزیدی فوج سے آنے والے ایک تیر نے معصوم علی اصغر کو بھی چھلنی کر دیا۔ ناظرین محترم، یوم عاشور کے دن باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف یزیدی فوج اور دوسری جانب وفادار اہل بیت۔ ہر سو حرس اور اقتدار کی زہریلی ہواؤں نے کلمہ گو مسلمانوں کو ہر احساس سے عاری کر دیا، لیکن ہوس کی اس تاریک رات میں بھی ایمان کا ایک چھوٹا سا دیا جو جناب حر کے دل میں جل رہا تھا، اس نے ظلم کی رات کا سینہ چیر دیا اور جناب حر نے یزیدی فوج سے بغاوت کرتے ہوئے خود کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر دیا۔ دوپہر ڈھلنے تک آپ کے کئی رشتہ دار جام شہادت پی چکے تھے، اور خدا جانے اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بازوؤں میں کتنی طاقت بھر رکھی تھی، جو اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں میدان سے اٹھا کر لاتے اور پھر دوسرے کو ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان کی طرف بھیج دیتے۔ صحرا کی ساری گرمی بھی اپنے تمام فرائض جھکاتے ہوئے صبر حسین آزمانے کے لیے بے ضابط تھی، جبکہ پیاس بھی اپنی حدوں کو چھونے کے بعد حیرانگی سے اس پیکر اور صبر و استقامت کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن امام علی مقام قیامت کی اس گھڑی میں اپنے نانا کی امت کو یہی پیغام دے رہے تھے: یہ نغمہ فصل گل و لالہ نہیں پابند، بہار ہو کر خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اس سلگتے ریگستان میں بھی درس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل انصاف کرتے ہوئے ظلم کی ہر شاخ کو شکست دے دی، اور اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب شیر خدا علی المرتضیٰ کے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور العین اور نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے امام حسین میدان کارزار میں اترے، اور جس سمت بھی رخ کیا یزیدی فوج کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ ابن سعد جان چکا تھا کہ یہ قوت حیدری کے سامنے اس کے سپاہیوں کا کوئی بس نہیں چل سکے گا، تو اس نے حکم دیا کہ سب اکٹھے ہو کر اس مرد میدان کو زیر کرنے کی کوشش کرو۔ جنگ کے آخری لمحات تھے اور جناب حسین علیہ السلام ہر قدم پر ثابت قدم رہے۔ بادل خواہ تعداد میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ ناظرین کرام، مارکہ کارزار اپنے زوروں پر تھا۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا اور آپ کو یاد تھا کہ نماز دین کا ستون ہے اور اسے ہر صورت قائم رکھنا ہے، سو آپ زخمی حالت میں بھی اپنے اللہ کے سامنے سر وجود ہو گئے، اور یہی وہ تکلیف دہ لمحات تھے جب شمر نالین نے حالت سجدے میں آپ کی گردن مبارک پر تلوار کا وار کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ تاریخی واقعات میں آتا ہے کہ اس کے بعد طاغوت نے اپنے ظلم کو مزید تسکین دینے کے لیے آپ کے سر اقدس کو نیزے پر بلند کر دیا، اور اس وقت بھی آپ کی زبان اطہر تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھی۔ ناظرین کرام، شہادت عظمیٰ کے بعد صرف ایک مرد عابد بیمار تھے زندہ بچے، جبکہ خواتین کی قیادت بنت بطول حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، جو کہ قیدیوں کی صورت میں دمشق کے پاس لے کے جائے جا رہے۔ اہل دمشق یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مظلوم کون ہیں، بلکہ انہیں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے جن کو قتل کر دیا گیا ہے اور باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ لوگ اس قافلہ عشق کو دیکھنے کے لیے اپنے بازاروں کی چھتوں پر جمع تھے کہ بازار دمشق میں اس قافلے کو کچھ دیر کے لیے رکنا پڑا۔ وہاں ایک خاتون نے پانی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ کپڑے ان قیدیوں کے لیے روانہ کیے۔
جس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خاتون کو طلب کر کے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم ہم پر اتنی مہربان کیوں ہو؟ جس پر اس نے کہا کہ میں نے اپنا بچپن مدینہ میں گزارا ہے اور میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی، اور جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ جس پر جناب سیدہ، جو کہ جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں، انہوں نے فرمایا کہ کبھی وہاں غریب الوطن قیدیوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور اس بڑی خاتون نے بتایا کہ میرا نام فضا ہے اور مجھے اپنی مخدومہ کی وہ نصیحت یاد تھی، سو میں نے اس عمل کو پورا کیا۔ جس پر جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اب ہم اس حالت میں تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو میں نے بچپن میں ہی دیکھا تھا، ان کی زیارت کے لیے میرے لیے دعا فرما دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فضا، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، وہ نیزے پر سر حسین دیکھ لو اور میں زینب ہوں۔ جس کے بعد جناب فضا دکھ اور تکلیف میں یزید کے دربار میں آپ کے ساتھ تھی۔ معزز خواتین و حضرات، یزیدیت اور حسینیت محض دو شخصیات ہی نہیں بلکہ دو کرداروں کا نام ہے جو حق اور باطل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یزید نہیں جانتا تھا کہ ایک مرد حق اپنا سر کٹوانے کے بعد اپنے پیچھے ہزاروں مردان حق کا نقیب ہوتا ہے، اور آج وقت حسین کے وفاداروں کو ڈھونڈتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔